آداب، پیش خدمت ہے میرا افسانہ جنگل کا قانون۔ سماعت فرمائیے جنگل کا قانون۔ بڑھاپے کا ایک ضمنی اثر یہ بھی کہ دنیا کی ہاؤ ہو اتنی پرکشش نہیں رہتی۔ زندگی سے محبت بدستور، بلکہ جو سچ پوچھیں تو جینے کی ہوس میں شدت سے اضافہ، مگر پھر بھی دماغ سکون کا تمنائی۔ میں تو ویسے بھی اب سیلانی بن چکا ہوں، سو مجھے قرار کہاں۔ میرے پیروں میں پچھلے 10 سالوں سے بھنور ہی ہیں۔ ایک کارپوریٹ میٹنگ میں میری ملاقات روزلینڈ سے ہوئی اور پھر تواتر سے ہونے والی ملاقاتیں سونامی میں ڈھلتے ہوئے شادی کے بندھن پر منتج ہوئیں۔ انسانی دل بھی شاید وقتی کی طرح تغیر پسند۔ میری سیلز کی جاب مجھے نگری نگری گھمائے چلتی اور میری اسی غیر حاضری سے بیزار روزلینڈ نے میرے عدم کو کیون کے وجود سے آباد کر لیا، اور یوں ہماری طوفانی محبت جدائی سے ہمکنار ہوئی۔ اس 9 سالہ رفاقت کا ثمر اولیویا میرے پاس رہی۔ مغربی دنیا میں طلاق بہت مہنگی پڑتی ہے اور مجھے تو اولیویا کی مکمل کسٹڈی چاہیے تھی، سو اپنی بیٹی کے حصول کے لیے مجھے روزلینڈ کو منہ مانگے قیمت چکانی پڑی۔ اولیویا میری کل کائنات، سو اس کی پرداخت کی خاطر میں نے دنیا بھلا دی۔ کارپوریٹ کی صفاقی کی حد تک بے رحم دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیشہ اولیویا ہی میری اولین ترجیح رہتی۔ اس کی وجہ سے مجھے کئی طرح کے سمجھوتے بھی کرنے پڑے، مگر اولیویا کے لیے سب قبول۔ میں صدا سے جہاں گرد اور آدم بیزار نہ تھا، مگر لمحوں کے ہیر پھیر میں کچھ ایسا کبھی پنہا ہوتا ہے جو آپ کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ آپ پھر پہلے جیسے نہیں رہتے، بلکہ رہ ہی نہیں سکتے۔ اپنے بارے میں بس اتنا بتاتا چلوں کہ میری یادداشت بلا کی ہے اور چہرہ شناسی میرا شوق۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے مسافر کی مانند میں اب تک 5 بر اعظم چھان چکا ہوں، بس انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا ہی باقی ہیں۔ میں ستمبر کی اس بھیگتی رات میں ٹم ہارٹن کے پرسکون گوشے میں بیٹھا، گھونٹ گھونٹ ڈبل کافی اور کروسانٹ کے ساتھ میز پر البرٹا کا سیاحتی نقشہ پھیلائے کسی غیر آباد جگہ کی تلاش میں ہوں۔ یوریکا! ارشمیدس کی طرح میں نے بھی پا لیا۔ اسی البرٹا میں محض 250 کلومیٹر کی دوری پر میرا گوہر مقصود موجود۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اپنی 4 ویلر کی ٹینکی فل کروائی، کچھ خشک خرد و نوش کا سامان اکٹھا کیا اور چل سو چل۔ جب موسم بھی من مرضی کا ہو تو سفر دو ہو جاتا ہے۔ سو مزے کی بات کہ سفر میں موسم اور ہم سفر دونوں ہی دل پسند۔ مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے برستی بارش بہت بھاتی ہے، اور رہا ہم سفر تو وہی میرا پرانا رفیق، میرا سیامی بلہ چینو۔ پیسنجر سیٹ اب عرصے دراز سے چینو ہی کی ملکیت ہے۔ میں سپہر ڈھلے وہاں پہنچا۔ بارش رک چکی تھی، مگر برسات کی فسونکاری جیسے چپے چپے پہ عیاں۔ یہ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ بنا ایک بہت بڑا اور پرانا کاٹیج تھا۔ اس کاٹیج کی خاصیت یہ کہ اس میں 3 رہائشی کمرے، ایک ہال، ایک باورچی خانہ، البتہ بیت الخلاء اور غسل خانہ کاٹیج سے کچھ دوری پر۔ قسمت یاوری کی اور واحد خالی کمرہ میری ملکیت ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں میرے جیسے اور بھی آدم بیزار موجود تھے، اور ساتھ ہی شدید کف کا احساس بھی کہ بن میں بھی بسرام کے باوجود بنی آدم سے مفر نہیں۔ رات بون فائر میں دونوں پڑوسیوں سے ملاقات ہوئی اور نوجوان جوڑے ایڈم اور ایو کو اپنا ہانی مون منانے کے لیے یہ جنت ارضی شاید ارم کے متبادل لگی۔ سو انہوں نے یہیں سے اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کی۔ یہ دونوں بہت ہی خوش شکل اور خوش خلق تھے۔ یقیناً یہ ان مدماتے دنوں کا اعجاز جب ساون کے اندھے کو بھی ہرا ہی ہرا سوچتا ہے۔ بلا شبہ ابھی پچھل پیری زندگی شیتل اور کومل تھی۔ یہ بیری کب کس پل کسے پچھاڑ دے، کیا خبر۔ دعا تو یہی کہ یہ نرم گرم ساتھ ایسا ہی چلے، پر ان رومیو جولیٹ نے کولمبیا یونیورسٹی سے پچھلے سال ہی ایجوکیشن میں گریجویشن کی تھی، اور اب گزشتہ 6 دنوں سے اسی بہشت بری میں زندگی کی خوشیوں سے رس کشید کر رہے تھے، اور آتی اتوار ان کی اسی ہنگام پرور دنیا میں واپسی تھی کہ ان کے وقت اور جیب کی استطاعت فقط اتنی ہی۔ کمرہ نمبر 2 میں آرتھر رہائش پذیر تھا۔ ڈیلس سے آیا یہ لہیم شہیم سماپ صفت آرتھر جیولوجسٹ تو تھا ہی، پر سیاح بھی،
اور مزے کی بات کہ یہ ساتوں بر اعظموں کو چھان آیا تھا۔ آرتھر نے اپنے سیاحتی قصے سناتے ہوئے وہ سما باندھا کہ مجھ جیسے آدم بیزار کو بھی جکڑ لیا۔ محفل کا اختتام ہوا ایوا کی سریلی آواز میں سیلن ڈیون کا شورۂ آفاق نغمہ مائی ہارٹ ول گو آن اور ایڈم کے ماؤتھ آرگن پر بروٹنی کے نغمے ول آلویز لو یو۔ بلا شبہ یہ ایک خوشگوار شام تھی جس میں کافی کی ترسیل ایک خاموش کردار نے جاری رکھی۔ یہ اسکاٹش کا راکھا یعنی بش تھا، درمیان قد اور فربہی کی طرف مائل جسے والا بش جو الفاظ کی بخیلی پر سختی سے قائل بھی۔ اس کی مونچھیں بالائے لب پر سایہ فگن اور داڑھی الجھی اور گنجے لاک، شاید برسوں سے سنورنے کو ترسی ہوئی۔ اس کاٹیج کی سب سے اچھی بات کہ وہاں وائی فائی کنیکشن نہیں تھا۔ اب آپ شہروں کی تصنع اور خرافات سے دور فطرت کی گود میں سکون سے وقت کی چاپ کو محسوس کر سکتے تھے۔ البتہ ایمرجنسی کے لیے ایک سیٹلائٹ فون ہال میں ضرور موجود تھا۔ سونے کے لیے یہ لیٹتے ہوئے میں نے چینو سے پوچھا کہ تم یہاں خوش ہو؟ چینو نے جواب تو نہیں دیا، البتہ حسب معمول اٹھ کر تکیے کے کونے پر سر رکھ کر میرے قریب لیٹ گیا۔ چینو کا ساتھ میری زندگی کا خوشگوار ترین اتفاق تھا۔ چینو دراصل سرکس کا بلہ تھا اور بلا کا گنی بھی۔ چینو ایک حادثے کا شکار ہو کر لنگڑاہٹ کا شکار کیا ہوا کہ مالک کے لیے ٹھیکرا ٹھہرا۔ ٹھکرایا ہوا بلہ جانوروں کے مقامی شیلٹر میں اڈاپشن کے لیے موجود تھا۔ میں نے فلائر میں اس کی تصویر دیکھی اور اس کی آنکھوں کی بے کسی اور درد میرے دل کا درد ہوا۔ میں سوچے سمجھے بنا ہی شیلٹر پہنچ گیا۔ وہاں خاصے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جانوروں کے اڈاپشن کے لیے موجود تھے۔ میں اس کے کیج سے دور کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے پنجرے کے آگے سے لوگ رکتے اور اسے پچکارتے، مگر وہ خاموش سر نواڑے ٹس سے مس نہ ہوتا۔ جب میں اس کی کیج کے نزدیک گیا تو اس نے سر اٹھا کر براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو اولیویا نظر آئی۔ یہاں اس خوبصورت جنگل میں مزے کے دن گزر رہے تھے۔ میں صبح سویرے ہی چینو کے ساتھ اطراف کی وادی کی کھوج میں نکل پڑتا، کچھ دیر مچھلی کے شکار سے شغل، پھر لمبی ہائیکنگ، شام پڑے واپس کاٹیج اور رات میں بون فائر اور پڑوسیوں کی دلچسپ سنگت۔ کل دن میں ایڈم اور ایو واپس شہر جا رہے ہیں۔ آرتھر کا بھی مزید رکنے کا ارادہ ہے۔ میں شاید سوموار نہیں تو منگل کو یقینی طور پر واپس چلا جاؤں گا۔ آج کی رات ایڈم اور ایو کی الوداعی دعوت ہے۔ میں نے شکار کی ہوئی مچھلیاں بھونی اور آرتھر نے پیزا بیک کیا۔ رات کا بون فائر بہت یادگار رہا۔ آج میں سارا دن کہیں باہر نہیں گیا، بس کاٹیج کے درختوں کی جھنڈ میں بیٹھ کر بیئر اور اولیویا کے اسکول کی میگزین سے دل بہلاتا رہا۔ کیا آج اولیویا کی 26ویں سالگرہ بھی تو ہے نا؟ یہ اس کی 10ویں جماعت کی یہ بک ہے۔ میری پیاری بیٹی اولیویا، میری جان، میری زندگی۔ آج سوموار ہے اور کل میں یہاں سے آگے روانہ ہو جاؤں گا۔ میں اور چینو شام ڈھلے تھکے ہارے کاٹیج پہنچے تو وہاں عجیبی دہشت انگیز سما تھا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور پتہ چلا کہ بش نے خودکشی کر لی ہے۔ یا وحشت، خودکشی، مگر کیوں؟ آرتھر نے بتایا کہ جب وہ دوپہر میں کاٹیج واپس آیا تو اسے بش کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ اسے تلاش کرتا ہوا اس کے کیبن پہنچا تو کیبن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب آوازیں دینے اور دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی بش باہر نہ آیا تو آرتھر گھوم کر کیبن کی پچھلی جانب گیا جہاں ایک چھوٹی لوہے کے گرل سے مڑھی ہوئی کھڑکی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کو انگلیوں سے دھکیلا تو اسے بش بستر پر آڑا ترچھا خون میں لت پت نظر آیا۔ آرتھر نے ہال میں رکھے سیٹلائٹ فون سے پولیس کو کال کیا اور اب EMS نے بش کو سرد خانے میں منتقل کر دیا ہے۔ اب پولیس سراغ رساں اور تفتیش کرتے پھر رہی ہے اور میں شدت سے بور ہوا کہ اب تفتیش کے چکر میں کم از کم 4-5 دن تو یہیں رکنا پڑے گا۔ میرا آگے کا سارا پروگرام تلپٹ ہو گیا۔ رات گئے تک میں اور آرتھر بون فائر کے گرد بیٹھے کافی کے ساتھ ساتھ قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے، مگر سمجھ سے باہر تھا کہ آخر بش نے خودکشی کی کیوں؟ نکیلی تیز دھار والا پتلا سا چاقو اس کے گلے کے آر پار تھا۔ اس کے کمرے سے کوئی خط یا ڈائری بھی نہیں ملی جس سے اس کے حالات پر کچھ روشنی پڑتی۔ پولیس نے اس کاٹیج کے مالک سے رابطے میں تھی اور وہ بھی بش کے متعلق تفصیلات سے آگاہ نہ تھا۔ ہم لوگ بس اتنا ہی جان سکے کہ بش کا اصلی نام جم رسل ہے اور وہ اس کاٹیج کی دیکھ بھال کے لیے پچھلے 6 سالوں سے یہیں مقیم۔
حیرت انگیز بات کہ اس عرصے میں اس نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، حد یہ کہ وہ کرسمس پر بھی اپنے گھر نہیں جاتا تھا۔ 3 دن بعد مجھے اور آرتھر کو شہر نہ چھوڑنے کے وعدے پر واپسی کی اجازت مل گئی۔ اب مجھے اس جگہ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میری 54 سالہ زندگی میں خودکشی کا یہ پہلا کیس تھا اور اس حادثے نے مجھے اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ آج 5 ماہ ہو گئے اس کیس کو اور اب کیس داخل دفتر ہوا۔ گزرتے وقت میں آرتھر اور میں اچھے دوست بن گئے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اس سال کرسمس آرتھر کے ساتھ ڈلس میں مناؤں، پھر وہاں سے مستقلاً کینیا کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے شروع ہونے سے پہلے اسکول کا آخری دن تھا۔ اولیویا نے مجھے صبح ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اور سنتھیا اسکول کے بعد سنیما اور پھر ساتھ ہی ڈنر بھی کریں گی۔ آج ان دونوں دوستوں کا موج میلہ کا پروگرام تھا۔ جب رات 10 بجے تک اولیویا کی گھر واپسی نہیں ہوئی تو میں نے سنتھیا کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ آج کا پروگرام تو اس کی طبیعت کی خرابی کے باعث کینسل ہو گیا تھا اور وہ تو ہاف ٹائم میں ہی گھر آ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی میری دنیا بگولے کی زد میں آ گئی۔ میں فوراً پولیس اسٹیشن دوڑا۔ انہوں نے 1000 کہنے سننے پر ایمبر الرٹ جاری کر دیا۔ اگلی صبح میری پیاری اولیویا، میری گڑیا، اسکول کے کیئر ٹیکر کے کمرے میں موک کے ڈھیر کے پیچھے مڑی تڑی بے جان ملی۔ اس کی بند مٹھی بڑی مشکلوں سے کھولی گئی تو اس میں کیئر ٹیکر کا یونیفارم کا بٹن تھا۔ میں صدمے سے دیوانہ ہو گیا۔ مستقل 2-2.5 سال میرا نفسیاتی علاج چلتا رہا اور اس دوران قاتل اسکول کا کیئر ٹیکر یعنی جم رسل مفرور رہا۔ یوں کیس داخل دفتر ہوا۔ آج میں پھر بھی کی رات میں چینو کے ساتھ ٹم ہارٹن میں موجود ہوں، مگر آج میرے آگے کوئی سیاحتی نقشہ نہیں کہ 1 سال پہلے میری تلاش ختم ہوئی۔ آج کاٹیج کے راکھا یعنی جم رسل کو مرے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے اور میں ٹم ہارٹن میں ڈبل کافی اور کروسانٹ کے ساتھ جم رسل کے قتل کا جشن منا رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ میرے رفیق، میرے چینو۔ اگر تمہاری مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ قتل ہرگز ممکن نہ ہوتا۔ شکریہ میرے مہربان دوست کہ تم نے ایک بے بس باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میری یادداشت بلا کی اور چینو سرکس کا ٹرینڈ بلا۔ بس پھر کیا، میں عرصے سے جم رسل کی تلاش میں قریہ چپا چپا چھان رہا تھا۔ میں بلا وجہ ہی اسے شہر شہر ڈھونڈتا پھرا۔ انہی مایوسی بھرے دنوں میں اچانک میرے دل پر القاع ہوا کہ مجھے جم رسل کو شہروں میں نہیں بلکہ ویرانوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ پچھلے 2.5 سالوں سے میں کینیڈا بھر کے سارے کاٹیجز اور لاج کھنگالتا چل رہا تھا۔ بالآخر میری تلاش اس ویرانے میں آ کر ختم ہوئی۔ میں نے چینو کو کیبن کی کھڑکی کے سلاخوں سے اندر داخل کیا اور چینو نے کمال مہارت سے دروازے کی چٹخنی کھول دی۔ باقی کا کام تو نہایت آسان تھا۔ میں نے کیبن میں بے سود سوتے جم کو اٹھا کر ایئر بک میں اولیویا کی تصویر دکھائی اور اس کی آنکھوں کی پھیلتی پتلیاں اور دہشت زدہ چہرے نے اقرار جرم کر لیا۔ مجھے افسوس ہے تو بس اتنا کہ اپنی خواہش کے برعکس میں اس بدبخت کو اذیت ناک موت نہ دے سکا۔ میں اسے تڑپا کر مارنا چاہتا تھا مگر میرے پاس وقت نہ تھا۔ میرے کیبن سے نکلتے ہی چینو نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ یہ قدر مشکل مرحلہ تھا مگر چینو نے بخوبی سر کر ہی لیا اور بخیریت کھڑکی کے راستے واپس ہوا۔ اس رات قدرت بھی میری ہمنوا تھی، سو رات بھر کی گرجتی برستی بارش نے قدموں کے نشان بھی باقی نہ چھوڑے۔ جم رسل اپنے انجام کو پہنچا۔ پولیس اس کیس کی گتھی کو سلجھا نہ سکی اور بالآخر اسے خودکشی گردانتے ہوئے جم رسل کی فائل بند کر دی گئی۔ بہت شکریہ۔